to sum up my points will be as follows. I think you represent all the respondents. Sorry, not all the respondents, all the petitioners who have become respondents. No, please just tell us so we can record it. You must be representing 1, 2, 3, 4. Who all do you represent? Ji. For respond, because we have to write in our order for respondent numbers. Petition then. Petition. Page 1 pe array of the parties is there. I don't. Your Lordships, I represent 1 to 8. 1 to 8. And what about 9 and onwards? They are the. No, just run through the names. So we don't want to make a mistake. Raja Tahir Nawaz Basi. No, just read to yourself. Right. Pakistan Tehreek-e-Insaf. No. 1 to 8 you represent. 8 onwards you don't represent. 8 onwards I don't represent. Up to 22. To 22. You represent, then they've added pro forma respondents. You don't represent them. I don't represent them. Okay, fine. Chale, please proceed. Sorry, I'll just be nudging you along because there is a timeline. Absolutely. I'll in fact appreciate that because I've formulated some points with the view of timing, and I know that your Lordship has to write a judgment. So my first proposition, your Lord, my propositions are about 5 in total. The first proposition is that neither the Constitution nor the Election Act 2017 gives ECP any jurisdiction or power to scrutinize intra-party elections and declare them void, and further to deny the electoral symbol, common electoral symbol, to a political party on the basis of any alleged irregularities in the intra-party elections. That is my point number 1 I'll be arguing on. Point number 2, your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years the Supreme Court has robustly interpreted Article 17(2) to not just forming but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And denying an electoral symbol
Just slow down. Contesting elections with a uniform election. Unified symbol falls squarely. Unified. Unified symbol falls with a unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point of the Same one. Just ending, closing it now. This right. G. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, that my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in a discriminatory manner in violation of Article 25, and its mala fide is apparent on the face. Mala fide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law,
cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Your Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court, because PTI is a political party which is a private association of citizens. And the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23 directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers, round about that time, Your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that Your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics.
and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, Your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, Your Lordship, were called in question. We filed the forms 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, Your Lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? The page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself.
no irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number 3, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These 3 things are important for my arguments. IP was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you. Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspects, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever other requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party.
merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. Absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is mala fide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now you must show such mala fide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I mean? I have understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, Will we start with the facts first? Then we come. If we can just start with 14 members, destroy my scheme of arguments. Okay, fine. Okay. Fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में. जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90 जी. हमने जो पेज 90 आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर. ये वही है 29/11 हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख ही है. सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी 1/12 ही है. फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे आल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वाज द वेन्यू मेंशन इन दिस,
how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो कोई ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था, कौन नहीं लड़ सकता था, बाय सिंपली सेइंग अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ईसीपी में जी. ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन. Somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे. तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीज़ों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था. बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट. आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो करना चाहता है इलेक्शन. जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना. मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते हैं. और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है. उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. मैं आई गॉट दैट. You may ignore the, with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate. Because every election we will find some, this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक जी ठीक. So your lordship, my coming back to my point. So एक order है जो Election Commission of Pakistan ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि hold हुआ था. They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा. लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the General Secretary and the appointment of the Federal Commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या uncontested क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the Election Commission is concerned, they have no cavil with this. Your Lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it. Now, Your Lordship, they have done 2 things: taken away not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन वो तो हमने नोट कर लिया जी. आप प्लीज proceed. Now what is a symbol, sir? We know what a symbol is जी. But a symbol, Your Lordship, is a fundamental right. I want to point out that. When you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं. बहुत पहले जा सकते हैं. At least when I was we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं. But जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन recent memories and those political parties which exist today, let's put it this way, the first brunt was received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol. तलवार. फिर वो पहले non-party election ये वो वगैरह हो गया. फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not.
we use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can you start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment, is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I've repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही। जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूँगा, changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. I'll be totally non-political in my arguments. Your Lordship, as always, there's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact and law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of. You can withdraw it if you want to. Don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide. I'm not saying malafide in fact. Please proceed. In that sense. You are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I am not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It is 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, I at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol.
So can this, when you citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because is certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just the right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point of what... I don't disagree with you at all. But... So I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं करो, कोई और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए? तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीक़ेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायब भी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज़ का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको. हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर दें ना. अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज़ का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं. आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है. तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए. वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा. मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना. Not the only violation of the appointment. There are certain violations. Not if you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I have read it. नहीं उसका नहीं है, वो total कह रहे हैं ना वो. नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर. They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए, पहले आप ये पढ़ लीजिए paragraph 22. पेज बताइए प्लीज. Page 612 के ऊपर paper book number 1. नहीं, sorry, paper book number 3. Paper book. ये paper. Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे चलेंगे तो. According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also failed to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers.
while the tenure of chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5, General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee, and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5, General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there's enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26. Going through the above-mentioned Clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by Chief Organizer till the announcement of intra-party election of the Federal EC, by the Federal EC. However, it would be the Chief Organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this Commission. As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the Chief Organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available record submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where specific procedures provide for appointment of Election Commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 dealt with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for.
So they have not جو gone into. deficiencies انہوں نے بتائی ہیں یہ they have taken from your own constitution. یہ الیکشن ایکٹ نے نہیں کہا کہ یہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. میں یہ کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی وہی کہہ آپ نے فرمایا تھا کہ they have pointed out other irregularities. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے صرف اور صرف اپوائنٹمنٹس کے بیسس پہ کیا ہے, ناٹ آن دا کوشچن کہ آپ نے کہاں وینیو کہاں تھا, ناٹ آن دا کوشچن کہ آپ کی شیڈیول. علی ظفر صاحب جی, دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں جی, مگر آپ ہماری بات سمجھیں نا. جی آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں. نہیں میں کہہ رہا ہوں دیکھیں میں ایک نتیجے پہ پہنچنے کے لیے میں ایک طریقے سے ججمنٹ لکھ دوں, جی میرے ساتھی وہی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے دوسرے طریقے سے ججمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں. مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں وہ صحیح تھا یا نہیں. اب وہ ہائپر ٹیکنیکل چلے جائیں یا وہ آئین کی بات کریں یا وہ بے نظیر بھٹو کے کیس کی بات کریں, وہ سارے راہ ہیں. نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ سمپل سا تھا کہ الیکشن کیسے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ نے تم اب سمپل سی بات تھی, اکبر ایس احمد صاحب اگر اتنے ہی ان کی سپورٹ نہیں ہے ہار جاتے الیکشن, اور کیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی بات ہمیں دیکھنا ہے کہ الیکشن ہوئے یعنی آپ کی پارٹی میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ, اور یہ اس کی اہمیت اب یہ ہم بات کرنا چاہیں گے, اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو آپ کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں وہ فی الحال جیل میں فیسنگ ٹرائل. تو کل تو کہ یہ لوگ کون ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہیں, یا تو آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ لوگ فاؤنڈنگ ممبرز تھے. ٹھیک ہے, وہ ایک فاؤنڈنگ ممبر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے الیکشن تک نہیں لڑنے دے رہے ہیں, شاید بہت برا ہو, آپ کو نہیں پسند ہو, مگر وہ الیکشن کو اس کو رائٹ تو دے دینا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مجھے پارٹی کو الیکشن لڑنے دیں, وہ آپ کے اندر گھر والا کہہ رہا ہے تو مجھے تو کرنے دو نا, میں کیوں نہ پارٹی کا ہیڈ بن جاؤں. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. ہار جائے جیت جائے, اگر آپ کے 8.5 لاکھ ممبر ہیں ان کو پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ بتا دیں. اور اگر آپ نے کر دیا ہے بھروسہ, وہ ہمیں کچھ تو دکھا دیں نا ہمیں کہ واقعی کچھ ہوا تھا. کاغذ کا ٹکڑا, کل سپوز اکبر ایس احمد ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آتے ہیں, اس پہ آپ کی پارٹی کا نام ٹائپ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں, اور الیکشن اپنا نام لکھ دیتے ہیں انپوز. تو ہمارے پاس 2 کاغذ کے ٹکڑے ہوں گے, کس کو ہم مانیں گے؟ تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں انہوں نے تو گھر میں بیٹھ کے کر دیا, میں نے تو جا کے الیکشن نامینیشن پیپر تھا, اتنے لوگوں نے نامینیشن پیپر دیا, اتنے ووٹر آئے تھے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ چکا ہوں سر, میں آپ نے پہلے بھی ریپیٹ کیا. میں اب وہ اس طرح سے چلا گیا الیکشن کمیشن یا اس طرف. میں بالکل, میرا خالی پوائنٹ یہ تھا کہ ابھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ہم تو بڑے آپ کے کانسٹیٹیوشن سے متاثر ہوئے کہ آپ الیکشن, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ڈیموکریٹک بنا رہے ہیں. آپ کی بالکل بجا بات ہے, لیکن الیکشن کمیشن اس طرف نہیں گیا. دیٹ از آل the point I'm trying to make. So coming to the symbols, ظفر صاحب just want to add something. یہ جو ججمنٹ از impugned before us has also not gone into that. ٹھیک ہے, اس میں پیرا 19 میں آپ دیکھیے ان کی جو فائنڈنگز ہیں, جو ان کا ریشیو آف دی ججمنٹ ہے, they have held that the election commission has no jurisdiction Exactly, sir. the intra party election. So پہلے ہم نے وہ تھریشولڈ کرنا ہے کراس. دوسری ہو گئی نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ آپ آرگیو کریں کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن دیکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے, تو جی کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو نوٹ کرایا. You are supporting the judgment of the Peshawar High Court. I am. So then you have to show from different provisions of law that is what I'm saying. اس لیے پہلے میں وہ کر رہا ہوں, then I'll come to this point also. فرض کیجئے دیکھ ہی نہیں سکتے تو then there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly that is my point. لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سیدھے ججمنٹس پہ آ جاتے ہیں. پہلے آپ ذرا سے فیکچوئل چیزیں اگر آپ ہمیں بتا دیں نا تو پھر ججمنٹ کو اس نظر سے دیکھیں گے. اب آپ ایک ججمنٹ, آپ بالکل بے نظیر کا ججمنٹ ہے, ہمیں پتا ہے وہ ججمنٹ ہے, اس سے ہم ڈس ایگری بھی نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کوئی بات کو آگے بڑھائے گا نہیں. جو جج صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, پیراگراف پڑھنا چاہتے ہیں خوشی سے پڑھیے, روک نہیں رہے ہم آپ. جو جج صاحب نے کہا دیٹ از ویئر آئی ایم گوئنگ فرسٹ. ٹھیک ہے, یہ الیکشن میں دیکھنا ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کیا کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو. کیا کریں, فائنڈنگ ان کی جو ہے نا تھوڑی سی میوچلی ڈسٹرکٹیو لگ رہی ہے مجھے. جہاں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کچھ کیس لا کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا, تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. کنٹینیو میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اندر ایک جگہ ہے
نہیں اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کے کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جوریسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن میں تو جوریسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. There is no jurisdiction they have. That is what I'm saying. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. بیک اپ کیجیے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, بٹ if I can proceed. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر ہائی کورٹ کا. اس میں پہلے ہی انٹروڈکشن میں ہی کہہ رہے ہیں, دی پیٹیشنرز ہیو کویسچنڈ دی امپیون آرڈر آن لیگل ایز ویل ایز فیکچوئل پریمائز. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. ایک طرف تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے جو امپیون ہے. بالکل سر, میں جانتا ہوں کہ ہم فیکچوئل میں نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے, جو ہر عدالت پوچھتی ہے, کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے آرڈر پاس کیا ان کو قانون نے یہ طاقت دی کہ نہیں. الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے نا پھر تو, مطلب یہ پروب نہیں کر سکتے. I will show that. تو پھر کیسے رول نہیں ہے پھر وہ پھر الیکشن کا جو الیکشن ذکر ہے, that is what I will show today کہ یہ الیکشن کرانا ہے آپ نے وقت پہ اور جو بھی کرنا ہے اور آپ نے مانا بھی ہے, تو پہلے پھر سمپل بات ہے. جی سمپل بات ہے. ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. جی دیر از اے پاکستان پینل کوڈ جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے قتل نہیں کرنا, اگر کیا تو آپ کو سزا ہوگی. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ الیکشن کمیشن کین لک انٹو دیٹ اینڈ سے کہ یہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں. اٹ از دا کرمنل کوڈ دیٹ ہیز دا جوریسڈکشن. سو ایوری statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 میں تو الیکشن اس میں لکھا ہے نا, وہ آتے ہیں سر, وہ شروع ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کرائیں گے آپ. Let me come to my first point then. ہاں میں سمبل کیس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ سمبل کیس تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے. بیسیکلی ہمارے سامنے تو پشاور, اگر آپ نے میرے حساب سے اگر آپ نے الیکشن ہو گئے, سمبل آٹومیٹک فالو کرے گا میرے حساب سے. ہمارے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیز ہے, پھر کیوں آپ کا سمبل ہوتا ہے, ایک الگ ایشو ہوگا نا کہ جی کسی کو لگنا چاہیے, اس نے بھی اپلائی کیا, ہمیں بھی اپلائی کیا, وہ ایک الگ بحث پڑ جاتی ہے. میڈیا پرسپیکٹو کے اندر جو آپ یہ سمبل کی بات کر رہے ہیں نا, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس سمبل. سمبل تو لیا ہم سے. پشاور کا ججمنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اور ای سی پی کی دیکھیے, لیکن ای سی پی نے سمبل لیا نا. نہیں, ای سی پی کا پہلا خط پڑھیے, انہوں نے آپ کو کہا الیکشن کروائیں. الیکشن ہم نے کرائے, متواتر ایک ہی بات ہے نہیں, اور اس میں آپ کو دھمکی بھی دی, اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا سمبل لیں گے. Question is, can they take the symbol for non-election? No. Even if I don't hold election? No, but you have accepted that letter of ECP. آپ نے ان کو کہا برائے. Letter does not confer jurisdiction, sir. No, دیکھیے نا, اتنی تو بات نہ کریں نا. الیکشن کمیشن نے آپ کو, جب آپ کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ یہ باتیں, میڈیا والی باتیں الگ ہیں, کورٹ والی باتیں الگ ہیں. اس وقت آپ کو خط لکھا, برائے کرم الیکشن کرا لیں. آپ وقت گزر گیا, آپ نے الیکشن ابھی تک نہیں کرائے, نہ اپنے آئین کے مطابق اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا الیکشن سمبل لے لیں گے. انہوں نے آپ کو دھمکی نتیجہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی حضور مجھے کووڈ آ گیا, مجھے 1 سال کا موقع دے دیں. آپ نے یہ نہیں کہا آپ کون ہے میرا سمبل لینے والے, آپ نے ہمیں دھمکی کیسے دے دی. بے شک الیکشن کرانا الگ ایشو ہے, ہر دھمکی کا جواب نہیں دینا چاہیے بلا وجہ, تو وہ ایک الگ ایشو ہے, ٹھیک ہے. پھر الیکشن آپ نے کیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ صحیح طور پہ نہیں کرا رہے ہیں الیکشن, آپ چلے گئے لاہور, تو پھر چلے گیا پشاور. تو یہ دیکھیں, بنیاد سے شروع کریں نا. الیکشن کمیشن نے کیوں آپ کو کیوں تنگ کر رہی ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ صرف آپ ہی کو تنگ کر رہی ہے. دیکھیں وہ ایک الگ کیس بن جاتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن کا. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو 13 پارٹیز کو اور وہ کر دیا. پرسوں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا, اے پی ایم کیا ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سر کہ کیا ان کو میں آؤں گا, وہ بھی گراؤنڈ ہے میری, ڈسکریمنیشن بھی ہے. تو ادھر سے آغاز کریں شروع سے. میں شروع سے کر رہا ہوں سر. فرسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ای سی پی ہیز نو جوریسڈکشن ایٹ آل. یہ تو کہنے سے تو نہیں ہوگا, قانون کا. Let us start, sir. Let us start with the constitution. ٹھیک, سب سے بڑی چیز ہے آئین. بالکل, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. Right, sir. شکر ہے. So let us start with, sir, the constitution, and اس میں جو پہلا relevant provision ہے is article 218.
ECP को बनाया गया आइन के तहत for certain purpose and जो relevant उसकी 2183 में ड्यूटीज दी गई. 2183 में जी जी. और ये कहा गया कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So नहीं, देखिए एक बात, ये स्टेज अभी आया नहीं है. ये वो इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की. बिल्कुल. ये जो बात है ये आता है 219E में. ठीक है. सो 218 ये स्टेज वो इलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैसे करते हैं हम देखेंगे उसको, और देखते जा भी रहे हैं. ये आ गया 218E के जुमरे में आ रहा है कि such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship वो पार्लियामेंट का एक्ट है कि आप अपने अंदर जमहूरियत लाएं, और ये बात है, इतनी बात है बस. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. नहीं, 219E, 2183 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 2183 does not deal with intra-party. That's my submission. ठीक है. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election. All it says is exactly. वो ये कहता है 219 के 218 और 219 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है. 219E ये कहता है कि आप कानून में जो ताकत देंगे. अगर आप ये बात करेंगे ये आपका मौकिफ खराब करेगा. ओके. फिर अगर आप कहते हैं आइन में कहाँ लिखा है सिंबल दिया जाएगा, देखिए वो फिर आपको एक्ट से मिलता है. ये ना करें कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें जो आपके दूसरे आर्गुमेंट को खराब कर दे. अच्छा, मुझे आइन में दिखा दें कहाँ लिखा है इलेक्शन सिंबल मिलेगा पार्टी को. वही मैं दिखाने जा रहा था सर. बताइए. मैं अभी पढ़ने जा रहा था जजमेंट, वो फिर आपने वो इंटरप्रिटेशन पे आएगा. हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 17. पहले वाले लॉ में भी थे ना इंटर पार्टी इलेक्शन. आर्टिकल 17 का पार्ट था. बहरहाल उस पे मैं आता हूँ, बट माय पॉइंट इज दिस. आई थिंक वी आर नॉट एट डिफरेंट वेवलेंथ सर. आई थिंक पॉइंट हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं. 219E के तहत आप जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं बाय लॉ. ठीक. That is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ठीक है. ये सारी बातें सिंबल ये चीजें ये एक्ट के जरिए आ रही हैं. So कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पावर दी, ये कहा है कि आप लॉ के तहत पावर दे सकते हैं. Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 का सेक्शन का मैं इलेक्शन एक्ट का पहले सबसे हम पढ़ते हैं सर 209 जी. ये सर्टिफिकेट का प्रोविजन है. जी पढ़ दीजिए. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, this certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. आपने कौन सा सेक्शन पढ़ा अभी? 209. 209. मगर 207 से क्यों नहीं आगाज कर रहे हैं? से 207 पढ़े. मैंने आपको कहा ना वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है. वो एक सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा आपको पेश कर दें, मगर असली सब्सटैंटिव मैटर इज यू आर टॉकिंग ऑफ अ प्रोसीजरल मैटर. आई एम टॉकिंग ऑफ अ सब्सटैंटिव राइट. 207 या तो कहें कि मैं इलेक्शन करूं ना करूं ये मेरी मर्जी. मैं अभी आता हूं सर उस पर. नहीं देखिए, फिर वो आप मौकिफ लें कि जी मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मेरी मर्जी में इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, और ये जितने कानून है सारे गलत हैं. वो फिर आपका एक अलग मौकिफ है. नहीं, मेरा मौकिफ तस्लीम करें कि मुझे इलेक्शन करवाना है. मेरा मौकिफ क्या है? मेरा मौकिफ ये है सर that under the law
میں نے الیکشن کرانا ہے بٹ الیکشن کمیشن جی یہ لیکن 207 کہتا ہے جی بالکل کرانا ہے. آئین تو نہیں کہتا ہے. میں نے انڈر دا لا کرانا ہے لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر اس الیکشن میں کوئی irregularity ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اختیار دیا قانون نے اس میں کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن سر میری بات سن لیجیے, الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ملی, اختیار نہیں دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ ٹو اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا اس میں کوئی irregularity ہوئی تو کوئی بھی ممبر سول کورٹ جا سکتا ہے. دیٹ از مائی کیس بفور دس ون آپشن ہے مگر سیکشن 215 کو اگر آپ پڑھیں اس میں پورا میں پڑھ رہا ہوں سر, میں وہی پڑھوں گا. اختیار نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلا سکتے دیکھ دینا, اس لیے میں اس موقف پہ میں دیکھنے جا رہا ہوں. 209 پڑھ رہا ہوں پہلے میں, 219 سے پہلے سے 209 پڑھوں گا میں. 209(1) پڑھتے ہیں دوبارہ. سارا جورسڈکشن کا تو ایشو آ رہا ہے نا, یہی تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. آپ برائے کرم 208 پڑھ لیں. 208 بھی پڑھ لیں. 208 پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی ترتیب میں پڑھا جائے گا نا. 207 سے شروع کرتے ہیں. فنکشننگ آف پولیٹیکل پارٹی. چلیں سر, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200. جی فارمیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. نہیں وہ تو فارم تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی نا. فارمیشن تو کوئی وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. Alright. ٹھیک ہے, اب ممبرشپ آف پولیٹیکل پارٹی 7 سے شروع کر دیتے ہیں سر. جی کریں. If your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ٹھیک ہے, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ٹھیک ہے, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this you does not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. اگلا پڑھ لیں 208 پڑھ لیں. سے پہلے 200 میں کامنٹ کر دوں اس پہ 207 پہ. 207 does not give any jurisdiction to the election commission کہ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی نے کنوین نہیں کی جنرل میٹنگ تو وہ اس کا سمبل ریفیوز کر دے. That is 207 پہ یہ is my comment and my submission. 208 پڑھ لیتے ہیں آپ. 208(1) The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate کہ آپ نے جو office bearers ہیں وہ elect ہوں گے according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission کہ ان کا کام ہے ایگزامن کرنا کہ یہ constitution violation ہوئی ہے کہ نہیں, election ہوئے کہ نہیں. آگے پڑھتے ہیں سر. ایک چیز لاء میں کلیئر آ گئی. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. وہ انہوں نے لاء نے کہا کہ 5 سال سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. جی وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیٹ کیا ہے آپ نے, 5 سال سے آپ نے الیکشن نہیں کرائے. اتنی سی بات انہیں ہے, بڑی بات نہیں ہے ان کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا لیکن ان کی ریگولر کرایا. پڑھیں گے نا وہ اسی ایک ہی ان کا دکھڑا ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کرا لو اپنے پارٹی میں, ختم. انہوں نے کہا irregular, انہوں نے کرائے لیکن irregular. نہیں, وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دیے. جو آپ کہتے ہیں کرائیں وہ ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے نا اس پہ. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ٹھیک ہے, equal opportunity ہے. I can't say کہ women are not allowed. I can't say minorities are not allowed. جو 14 لوگ ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں دی؟ جی بالکل دی, یہ فیکٹ میں وہ کہتے ہیں, میں پوچھ رہے ہیں آپ سے. بالکل دی اجازت, بالکل دی اجازت. But question is, if نہیں دی, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. کہنا ہے civil court in تربت. جی آپ کا کہنا ہے, یہ ذرا سمجھ لوں بات, ایسے آپ نے کہہ دیا نا گو ٹو سول کورٹ, ایسے بات نہیں چلے گی, آپ کو دلائل دینا ہوں گے. سول کورٹ ان تربت can undo the entire election of PTI or any political party because it's a civil court. Sir,
It can, لیکن اس کا امپیکٹ سمبل پہ نہیں ہوگا. آپ سمبل کو 2 منٹ چھوڑ دیجیے نا, ہمیں صرف الیکشن چاہیے. اگر سپوز دیکھیں ایک بات ہے نا, یا آپ تسلیم کر لیں جمہوریت چاہیے یا کر لیں نہیں, لیکن جمہوریت ہمیں گھر میں نہیں چاہیے, باہر چاہیے. دیکھیں یہ بنیادی باتیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آپ کے گھر میں بھی ہو اور باہر بھی ہو, یہ اس کی نکھار ہے, اس کی خوبصورتی ہے. ادروائز تو وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ کے کیپچر کر لیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, تو پھر عوام جو ہے, جو عام ورکر ہے دوسرا ہے, اس کا بھی تو حق بنتا ہے بھائی, ہو سکتا ہے وہ آ جائے, نہیں آ جائے, پھر بھی مطلب اس کو تھوڑا سا یہ ٹالرنس جو ہماری ختم ہو گئی ہے نا, کہ بھائی پوائنٹ اپنا, ہم بھی تو ہمارے عدالت میں بھی تو ڈسینٹ ہوتے ہیں نا, ڈسینٹ کا سرانکھوں پر, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ ادھر دشمنیاں شروع کر دیں یا کچھ اور شروع ہو جائے, وہ ان کی اپنی ذہانت سے کرتے ہیں. ہمارا تو جمہوری ادارہ ہے بھی نہیں نا, اگر سیاست تو جمہوریت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے مجھے سیاست چاہیے مگر جمہوریت نہیں چاہیے, یہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی بات. سوری ٹو سے, آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں سول کورٹ, مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جورسڈکشن کہنے سے نہیں, کچھ اس کے وہی دکھا رہے ہیں ہم کہ جورسڈکشن کہاں سے آ رہی ہے, ابھی تک تو نہیں آئی. 3 all members of the political party. اگر اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو پھر وہ سول کورٹ جائے گا. جی میں اس پہ آتا ہوں. پہلے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا جورسڈکشن کورٹ کو, الیکشن کمیشن کو ہے کہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ادارہ, مقصد ایک پٹواری جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے یا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس اس کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار کیا ہے جو قانون دیتا ہے, تو وہ میں کوشش کر رہا تھا دیکھنے. پلیز ریڈ دی فردر سیکشنز. جی اب آپ 209 پہ آ گئے. نہیں سر, ابھی امپورٹنٹ ہے آل. اب اس کا اسی 208 میں جہاں الیکشن کا تھا, ایک وقت آیا جون میں آف دس ایئر, اینڈ جون میں دس ایئر انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم ان کو سپروائزری رول تو نہیں دے رہے اپنے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کو, ای سی پی کو پولیٹیکل پارٹیز پہ سپروائزری رول نہیں دے رہے, لیکن الیکشن ہی نہ کرائیں تو پھر کیا ہوگا. اگر الیکشن ہی نہ کرائیں تو there must be some penalty imposable on them. So an amendment was made. 2 لاکھ روپے کی جو بھی ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. جی پڑھی ہے نا, سب سیکشن 5 میں ہی ہے. سب سیکشن 5 میں ہے of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, a show یعنی بالکل ہی فیل کر دے, کرے ہی نہ الیکشن, not irregularity but کرے ہی نہ, a show cause will be issued. اس کو بیچ میں انٹرپریٹ نہ کریں, پورا پڑھ لیں. سیکشن کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سوری 5 subsection 5 of 208, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا, رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا, تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں, یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا, آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا. اگر یہ ہوتا, اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. صاحب اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے 5 کو, جی ود ان ٹائم, جی یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں, آپ نے 3 سال میں کرانا تھے, آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کرا, انہوں نے 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے, یہاں وہ کچھ اور ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیز ٹو کنڈکٹ سر, اب ود ان ٹائم دیکھیں, ویئر پولیٹیکل پارٹی فیز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم in their constitution. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا, آپ نے 3.5 سال لگائے, ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر اگر آپ دیکھیں نا, آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں, یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا ہے. تو میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ
Election Commission of Pakistan can examine کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ مجھے 208 میں مجھے نہیں نظر آ رہا. آگے آ رہے ہیں نا جی چلیں آگے دیکھتے ہیں. 208 میں نہیں آ رہا. آپ 209 پڑھیے پہلے. اب 209 پڑھیے. کیونکہ وہ 2 لاکھ والا اسٹیج تو پار کر گئے نا. اب آپ نے تو الیکشن کرا دیا, اب جبھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, تو وہ 2 لاکھ والی تو بات ختم ہے نا. تو وہ 208 والی بات ختم ہے. بالکل الیکشن تو ختم ہو گئی. دیٹ از مائی پوائنٹ. 208 والی بات ختم ہے. انہیں فائن نہیں لگایا آپ پہ, نہیں لگایا. 1 سال دے دیا. میں نے الیکشن کرا دیا. 208 is gone. Maybe 208 is not relevant. Political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اب آپ 209 پہ آ جاتے ہیں. A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. اب یہ اس میں بہت کچھ ہے. جی یہ اب یہ کیا کہتا ہے 1 میں جو ہے 209 میں بہت کچھ ہے اس میں. ٹھیک ہے بالکل ہے. اس میں کیا کہتا ہے سر؟ اس میں یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے 7 دن کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے اندر لکھا ہونا چاہیے کہ میں نے الیکشنز کرائے ہیں ان کے قانون کے مطابق, اور میں نے آپ کے قانون کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. فارم 65 فارم 65 یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. پہلی بات بتائیں, پارٹی ہیڈ کون ہے آپ کی پارٹی کا؟ جو الیکٹ ہوا سر وہ بیسٹ گوہر. نہیں 209 والا پارٹی ہیڈ کون ہے؟ the chairman. نام کیا ہے؟ یہ تو الیکٹ ہوا بعد میں نا, یہ جو تو بات کی بات ہے نا, اس میں آیا ہے. جو الیکٹ ہوگا نا, ان کا بھی تو الیکشن کوشچن میں آ گیا ہے. لیکن یہ جو نہیں دیکھیے جو اسکیم ہے, یو آر بیگنگ دا کوشچن. اگر یہ پرانے پارٹی ہیڈ ہوتے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب دے دیتے سرٹیفکیٹ تو ایک الگ بات ہے. یہ خود تو نہیں دے سکتے اپنے لیے سرٹیفکیٹ کہ میں پارٹی ہیڈ ہوں. اسکیم یہی ہے سر. اسکیم یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے تو جو بھی پارٹی ہیڈ بنتا ہے ہر چیز جاتی ہے الیکشن پہ. جی جب بھی ہو جائے وہ پارٹی ہیڈ نے دینا. یہ بھی آبجیکشن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. اگر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا سگنیچر چاہیے وہ بھی آ جاتا سرٹیفکیٹ میں. جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کون تھا؟ who was heading that party? عمران خان صاحب. اچھا, اصلی کوشچن تو ان کی خود کا الیکشن میں آ گیا ہے نا. لیکن میرا پوائنٹ وہ نہیں ہے سر. میں وہ آپ کی بات نہیں, آپ کی پوائنٹ ہو یا نہ ہو, میں اس پر دیکھیے, اگر میرا پوائنٹ اگر آپ اپنے ممبران کو حق کے الیکشن نہیں دیں, بابا ہرا دیں اس کو نا. ایک جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا. میں تو بھی صرف اس پوائنٹ پہ آیا ہوں سر. اس کا جواب ہمارے ذہن میں جو بات بالکل میں نوٹ کر رہا ہوں, لیکن ابھی جو میرا پوائنٹ ہے از ریلیونٹ ٹو سیئنگ کہ 1 میں الیکشن کمیشن کو کم از کم کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ الیکشن کو. تو دیکھیں, میں آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اگر الیکشن کمیشن کو نہیں دیا تو پھر سپریم کورٹ کو دیا ہے. کس کو دیا ہے اختیار؟ یہ سر میں وہی بات, آپ کہیں یہ قانون بے مقصد وہ اس کو دیا ہے کہ اگر یہ کوئی ممبرز میں ڈسپیوٹ ہو جائے, ایک ممبر آ کے کہتا ہے کہ جناب میری الیکشن نہیں ہوا. جوریسڈکشن کی بات بتا دینا, کس کو دیا ہے؟ کورٹ کو پلینری جوریسڈکشن آف کورٹ. دکھا دو کہیں لکھا ہوا ہے ایسی بات. وہ صرف لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پلینری جوریسڈکشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے نا. میں اس پہ بھی آپ سے پہلے ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے ایکشن 215 کے تحت لیا ہے. چلیں اس پہ آتے ہیں, لیکن 209 میں نہیں لکھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آدھا جوریسڈکشن ای سی پی کے پاس ہے, جہاں تک ڈیلے ہوا تو انہیں لگا دی 2 لاکھ کی پینلٹی. آپ ایک سے پوری بات سمجھے نا, اور جو باقی جوریسڈکشن ہے وہ کہیں اور ہے. یہ تو بہت ہی illogical سی بات ہے نا. یا تو آپ بالکل ہی نہ تسلیم کریں ای سی بی کا جوریسڈکشن, پھر وہ آپ پہ 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی نہیں نکال سکتا ہے. ایک طرف تو آپ تسلیم کر رہے ہیں اس کا جوریسڈکشن, دوسری طرف اس کا جوریسڈکشن آپ ڈینائی کر رہے ہیں. پھر اگر یہ بات ہے تو وہ 2 لاکھ کا جرمانہ کیسے لگا رہا ہے؟ یا پھر آدھا جوریسڈکشن وہ لے گا سول کورٹ اور باقی آدھا جوریسڈکشن. قانون جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے.
اور میں نہیں کہہ رہا یہ قانون پچھلے 100 سال سے ہے, اور وہ قانون یہ ہے سر, وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کوئی جورسڈکشن دینی ہے, کوئی اختیار دینا ہے, کوئی طاقت دینی ہے, تو پھر ایکسپریسلی اس کو کریں گے, امپلیکیشن سے نہیں مل رہا. You are not coming to section 2 and 5. I will say 209 پڑھ رہا ہوں ابھی, And we are bound by the law because section 5 is not 209 آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But تو now الیکشن کو کمیشن کو تو اختیار the constitution of your own party کہ یہ اس کے مطابق ہوئے کہ نہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے میڈم؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو تب ملے گا جب آپ 209 کی تمام یہ کنڈیشن. سرٹیفکیٹ تو میں نے دینا ہے, یہ سرٹیفکیٹ پارٹی ہیڈ نے دینا ہے, یہ پارٹی نے دینا ہے. It is not to be given by the election. یہ ایسی بات ہوگی, یہ ایسی بات ہوگی, پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہے, کھیلیں گے تو نہیں, ریفری کا سرٹیفکیٹ آ گیا, پاکستان جیت سے. نہیں یہ پاکستان انگلینڈ آپ ایسی بات کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ تو آئے بات کو. میں تو اسے میرا پوائنٹ سمپل ہے. I will move on to the next submission, but my point on this, I will read 215. میرا سبمیشن لکھ لیجیے, آپ نوٹ کر لیں. کر لیں گے نا. 2091 میں الیکشن کمیشن کو jurisdiction نہیں just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 میں نہیں ہے. I just ٹھیک ہے 209 کی نان کمپلائنس 215 میں مینشن ہے نا. If you will read 215, پڑھ لیتے ہیں نا, پڑھ لیتا ہوں, ختم تو کر لوں. 209 ختم کر لیتے ہیں پہلے, وہ ختم کر لیتے ہیں نا. The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections. B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. C, the election results. And D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ کس پیج پہ؟ کس پہ؟ ہاں یہ کون سے پیج پہ؟ یہ ابھی پیج نمبر ہے, میرے پاس نوٹ ہے. کدھر ہے, کون سے پیج پہ؟ This is at page 65 جی. If your lordship turn to page 65. 66 ہے. 65 پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں لیٹر, پھر 65 پہ فارم اٹ سیلف, کیونکہ ڈاکومنٹس کیا کیا دیے. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. نہیں, certificate is at page 68. 66 پہ ہے. ہاں وہ پڑھ. 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. ایک سیکنڈ جی, اب آپ یہ ذرا ڈیٹ نوٹ کیجئے. یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ یو آر وائلیٹنگ یور اون کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. پہلے ہی اس میں 17, 18, 19, 20, 21, 22 وہ کہتا ہے 5 سال میں کم از کم 5 سال میں الیکشن ہونا چاہیے. آپ کا آئین کہتا ہے کم از کم 2 سال میں چیئرمین اور 3 سال میں باقیوں کا ہونا چاہیے. یہ تو پہلا آپ کا تو آپ نے وائلیٹ تو کیا ہے. اب 2 پہ آتے ہیں. جی, لاسٹ ڈیٹ آف انٹرا پارٹی الیکشن 13/6. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا الیکشن کمشن نے کہ آپ 13 سے پہلے وہ ان کو چھوڑیے نا, مگر یہ تو آپ کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے نا. اب 2 پہ پڑھیں. 5 سال ایکچولی 13/6 میں ہی ہوتے ہیں, 15/6 میں. تو 5 سال سے پہلے کرا دیا نا, صرف 5 سال ہوتے تھے. 22 کو ہوگا نا جی. 13/6 اگر گنیں 17, 18, 19, 20, 21, 22 کو ہوگا نا سر. 12 جون 2022 کو کرا دیے نا, 3 دن پہلے, before the date. اگر آپ یہ اس کو خود نہیں مان رہے اس الیکشن کو. نہیں, وہ ہم مانتے تھے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. پہلے آگے بڑھتے جی, تو یہ ہم نے نہیں وائلیشن کی, وہ ہو گئی. Let us move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. یہ کر دیا. The election results including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. یہ بھی ساتھ لگایا, جس کو لگا ہی نہیں سکتے نا. اب یہ دکھائی نہیں لگا سکتے کہ سارے انپوز ہیں. سارے انپوز ہیں تو ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. ایک منٹ دیکھیے, جب انپوز آ گئے ہیں تو ووٹ کیسے کاسٹ ہوں گے؟ ووٹ جب کاسٹ ہوں گے. دیکھیے یقیناً 2-4 لوگ آگے لکھ دیا. دیکھیے علی ظفر صاحب بڑے بڑے عہدوں پہ سب جانتے ہیں کون پارٹی کے ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو
کوئی ہمت نہیں کرے گا ان کے خلاف شاید لڑے, یا کوئی کر لے, مگر جنرلی لوگ نہیں کرتے ہیں احتراماً یا کوئی بھی وجہ سے. اگر چھوٹے پوسٹ پہ تو کم سے کم جنگ ہوتی ہے کیا کہ وہاں بھی جب کوئی نہیں ہوئی, کسی کو انٹرسٹ نہیں, آپ انکنٹیسٹڈ ہو سکتا ہے الیکشن, انکنٹیسٹڈ الیکشن, جنرل الیکشنز بھی انکنٹیسٹڈ ہوتے ہیں. مگر مجھے کوئی ایسا ایک سیکنڈ علی ظفر صاحب یہ بتائیے, اب جنرل الیکشن پاکستان میں تو کئی ہوئے ہیں نا جی, جیسے بھی ہوئے ہیں, جتنے جبرن بھی ہوئے ہیں, جیسے بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہوئی ہے پار زیڈ بی کی, مگر کوئی اگر آپ ٹوٹل الیکشن دیکھ لیں تو اس میں 2-3% شاید ہوں گے ان اپوزڈ جی, ٹھیک ہے جی, وہ ان کے مخصوص لوگ ہوں یا جو بھی ہو وجہ سے شاید جینوئنلی ان اپوزڈ ہوں, ٹھیک ہے. مگر اگر ایک الیکشن ہمارے سامنے آ جائے کل, یہ سارے ہو گئے پاکستان کے 326 ہیں شاید نیشنل اسمبلی کے ممبران جی, سب ہو گئے نا پوری, تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا. مطلب دیکھیے وہی ٹیسٹ, ہم آپ پہ کوئی زیادہ ٹیسٹ نہیں لگا رہے ہیں. اب چھوٹے سے چھوٹا پوسٹ بھی آپ کا وہ بھی ان اپوزڈ آ رہا ہے, تو دیکھیے اس میں وہ کریڈیبلٹی نہیں نظر آ رہی ہے. یہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. چھوٹا اس کے ساتھ ہی ہے, کل ہمیں آپ کی طرف سے ایک وہ ملا تھا پوائنٹ کہ بہت سارے لوگ جمع تھے چمکنی میں, جو کہ بہت ایک چھوٹا سا ساتھ میں پشاور کے اٹیچڈ ایک ایریا ہے, نارملی اتنا سیکیور تصور نہیں کیا جاتا, لیکن آپ نے بولا وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع تھے, تو جب الیکشن ان اپوزڈ ہو رہا ہے, کنٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ لوگ کیوں جمع ہو گئے وہاں پر؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ذرا پولیٹیکل پارٹی کا تھوڑا سا سین بتا دوں. کیا ان کو وہاں پہ پتا چلا کہ الیکشن ان اپوزڈ ہو رہا ہے, وہ ووٹ دینے آئے, لیکن آگے سے پتا چلا کہ اب آپ نے جو سوال پوچھا میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن لیٹ می ناؤ پٹ اٹ بیفور دا کورٹ. ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز اے ویری بگ لیڈر. ایک لیڈر ہے جس کو فالو لوگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ممبرشپ کے لیے آتے ہیں. PTI has one huge leader which is عمران خان. اب وہ جو عمران خان صاحب ہیں, وہ جب کسی کو نامنیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ پینل ہے, کسی کو ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اس کو اپوز نہیں کر سکتا, لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ, آؤٹ آف دا لیڈرشپ جو ایک ورکر کو یا ایک ممبر آف اے پارٹی کو ہوتی ہے فار دا لیڈر, نو بڈی پرابلی اپوز دیٹ. ناؤ وی کی ناٹ انسسٹ. خود ہی لفظ لکھ دیا پروبیبلی جی, آپ نے تو اپنا یہ اسٹیٹمنٹ ہی ختم کر دیا پروبیبلی ایڈ کر کے جی. تو اب نہیں, اگر دیکھیے ایک تو یہ طریقہ ہے آپ نے خود اگر سوری جی, پھر یہ جمہوریت نہیں ہے, پھر یہ آمریت ہے. اگر نیچرلی کچھ ہو سکتے ہیں کہ یار یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ اس کو نہ کرو, میری بات مان لو, مگر اگر آپ کہیں کہ وہ جبرن کر رہا ہے کسی سے, جبرن ہو رہا ہے نا, کیونکہ 14 لوگ ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, ہم ہار جائیں بے شک. ان کا جو پروف ہے, ان کا جو ایویڈنس ہے, وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں, وہ دکھائیے ہمیں, ازیوم کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, دکھائیں پہلے نا, اس بات کو ختم کر دینا. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا پڑھ لیجیے نا, کیونکہ وہ پہلے ازیوم سے میرا جواب تو دینے دیجیے, ازیوم کر لیجیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ کوئی نہیں آیا, جینوئنلی نہیں آیا. That does not make the election void. کیونکہ I can't نہیں, I would not, آپ اس کو void کہہ رہے ہیں, میں اس کو الیکشن کا درجہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, نہیں دیں گے, لیکن جیسے کل آپ الیکشن 8 فروری کو ریزلٹس لے آئیے جی, ٹھیک ہے, 326 کا میں ان اپوز, میں اس کو الیکشن نہیں مانوں گا. جو مرضی ہو, لیگلی تو الیکشن ہے, مگر تھوڑی سی عقل اور دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 8 فروری کو یہ 326 ہو گیا ان اپوز, سب باقی کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر کے سرکار پکڑ لے اپنے گھروں میں. میرا پوائنٹ نہیں نا, ایسے اگر ہونے لگا نا, یہ پھر دیکھیں ہم پوری جمہوریت پہ چلیں گے, آدھی پونی لنگڑی لوڑی اب ختم ہو گیا ہے, بہت ہو گئے ہیں چیزیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت آنا چاہیے. آپ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو, بس اتنی سی بات ہے. آپ کو ان کا شکل بری کیوں لگتی ہے؟ صرف ان کو ایک دوسرے لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے, کوئی اٹھ کے آ کے کہہ دے, یا تو آپ کو کہیں وہ کوئی غیر آدمی دور سے سڑک پہ چڑھتا آ رہا ہے, بالکل غیر آدمی لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے, ممبرز نہیں ہیں, لیکن ان کو ہم نے کسی اچھا آپ نے کل حامد خان سے, وہ فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے سر, وہ بھی پتا چل گیا. کیا چیز? He has got more stature than you. Of course, I am nobody sir. میں تو when did you join the party? میں تو when did you join the party? میں تو بہت recent. When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not in any party. آپ سے نہیں پوچھ رہے نا, آپ
آپ دیکھیں پرسنل نہ ہو نا, آپ تشریف رکھیں نا, یا تو کہ میں اپنا کیس آرگیو کروں گا. جی I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. کوئی پارٹی میں تھے آپ؟ 2009 سے 22 تک پارٹی میں نہیں تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا تھا. نام بتا دیں نا. پیپلز پارٹی میں. تو اکبر احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے, بتا دیں. ہمارا کبھی نہیں. سر آپ ان کو دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی, کم از کم برداشت تو رکھیں. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے سر 2018 میں. اب دکھائیں, ہم بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں, دکھا دیں. میں نے بھیجا ہے, دیا ہے سر, ادھر ڈاکیومنٹ آپ بھیج دیا, دکھائیے نا. یہ تو ہم کل سے پوچھ رہے ہیں بات کا, دے دیجیے. جی وہ آپ کو دے رہے ہیں سر ڈاکیومنٹ ٹرمینیشن لیٹر. تو پھر یہ کیوں اپنے پاس رکھے ہیں, ہم جب سے پوچھ رہے ہیں. اچھا سر, ناؤ دکھائیے کس پیج پہ ہے ٹرمینیشن لیٹر. ٹرمینیشن کدھر ٹرمینیشن ہی ہمارے ساتھ ہے. اس پیج پہ. اچھا میں آپ پہلے پیج دکھائیے نا, ایک بات تو ختم کریں ہم اس کو. ٹرمینیشن نہیں ہے, پھر ان کو ہم گھر بھیجیں اکبر صاحب کو, کیا ہمیں کاپی ہے اس میں نہیں ہے سر ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی, وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا نا, یہ الگ سے دے رہے ہیں. جی ہم کل آپ نے بتایا تھا کہ پیپر بک وائل وی آر آرگیونگ, آپ کو آپ دے دیجیے, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پیپر بک لے آئیں. نہیں دیجیے, دیکھیں ایک چیز کو ختم کریں نا بات کو, پھر تو ان کی, پھر آپ کی کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کریکٹ. بلا وجہ آ رہے ہیں جو پارٹی میں ہی نہیں ہے. کریکٹ سر. ٹرمینیشن کمنگ بیک. کمنگ بیک نہیں, شو اس فنش دس پوائنٹ. وائی یو اگنورنگ آور کوسچن. نہیں ہے ہماری پارٹی کی. میں نے آپ کو بھیجا تھا سر, وہ نہیں, وہ تو پرانا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رابطہ ایپ ہے, ہمارے ممبر کیسے بنتے ہیں. سیکشن یہ پڑھا 201. دس از ہاؤ ممبرز آر ٹو بی فارورڈ. اچھا سر, اکارڈنگ ٹو مائی انسٹرکشنز ایک رابطہ ایپ ہے which can be viewed on the website also before this honorable court. رابطہ ایپ میں جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ کلک کریں گے تو ساری ممبرشپ لسٹ آ جاتی ہے. اس رابطہ ایپ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ممبرشپ کارڈز بھی ایشو ہوئے ہیں, فیس جس نے دی ہوئی ہے وہ بھی ہے, اس سب کے نام آپ کو اس میں آ جائے گا. دے آر ووٹر ممبرس, دے آر دا پیپل ہو آر انٹائٹلڈ ٹو ووٹ. If you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. سر ویب سائٹ کی کاپی میں نے کہا, ویب سائٹ از ناٹ ایویڈنس. نو دین دیکھیے ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں ان کو کہتا ہوں ابھی کہیے نا. آپ کیا سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے, کل آپ کو بلا خاص طور سے ہم نے سوال بار بار کہا کہ آپ اس پہ آ جائیں گے. وی آر ناٹ ٹیکنگ یو بائی سرپرائز. آئی ایگری سر. اچھا پھر آئی کانٹ ٹیک دیٹ ڈاکیومنٹس, آپ پریزیوم کر لیجیے. نہیں, اب آپ دوسری بات دیکھیے. میں 209 پہ آ رہا ہوں. نہیں 209 سے اب آپ نے جو بات کی ہے نا 205 پڑھیے. 215 ہے. نہیں 205 پڑھیے. جی یہ تو مرضی نہیں کہ آپ جس کو نکال دیں ممبرشپ سے. The member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So یہ انٹرنل معاملہ ہے. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a political party. You have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed the. ٹھیک ہے سر, if I can't show تو آپ assume کریے گا کہ he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ٹھیک ہے. If you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. On what basis will we record such a statement? That is all I can say. You can say my statement may be recorded that the world is square. That is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement. Dekhiye Ali Zafar Sahab, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. I appreciate that. Some people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, کوئی irregularity نہیں ہوئی, but the بنیادی بات ہے کہ الیکشن ہو گیا, ختم. یہ لوگ آئے, یا تو الیکشن کمیشن خود
खुदाता अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंट मैन भी बना देते हैं ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया, तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके जो भी फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो एक 14 लोग अगर समझ आए तो भाई इतनी सी बात है, आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा, कमिंग बैक टू 209, एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं है, तो कह रहे हैं हो गए, मान ली उन्होंने बात नहीं. क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, दोनों बातें हाँ, मैं कह रहा हूँ दे नॉट मेंबर्स, माय स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड. आप कह रहे हैं कि सबूत दें, सीरियसली There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें. Must be some expulsion. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत है, हम कह रहे हैं कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर, वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि दे नॉट मेंबर्स. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड who joined the party 2 years ago. वो ऐप से देख Shall we give him more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया, certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Subsection 3. The Commission shall, within 7 days from the receipt of the certificate of a political party, under subsection 1, publish the certificate on its website. So, in effect, 209 में कहीं नहीं लिखा कि Commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. जनाब आप 215 पढ़ लीजिए, 215 पढ़ लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए. हाँ जी बिल्कुल. Easily पढ़ के then this is the core issue whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. core issue बिल्कुल. ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है. 2151. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically, sir, पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे. Okay, ठीक है. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties, severally or collectively, fails to comply with the provisions of Section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged whether the wordings of this section. I agree with this. This is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. I don't agree with the
216 بھی پڑھ لیں. I agree with the section, but I don't agree with 216 بھی پڑھ لیتے ہیں. the interpretation. ہاں جب آپ کی لنچ بھی کرنا پہلے کرنا مجھے نہیں پتا پوچھ رہے ہیں بریک کرنی تو ہے مگر آپ لوگ پوچھیں کہ کب بریک کریں. مطلب آئی ایم گڈ وین ایور یو وانٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا اور کر لیں لنچ بریک. Application for allocation of symbol. See, I didn't because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of وہ symbols. skip کریں اب 17 پہ آ جائیں 217 پہ. Allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this act. یہ بات جی if the political party complies with the provisions of this act. صحیح ہے. So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the act. If the provisions of the act specify something, then I will have to comply with it. لیکن provisions of the act specify in 215 کہ اگر میں نے 209 کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو مجھے ایلیجیبلٹی ہو جاتی ہے. علی ظفر صاحب وہ بار بار سرٹیفکیٹ کی بات آ رہی ہے نا. جی یہ جو کاغذ کے ٹکڑوں پہ کچھ چلتا نہیں ہے. ہم بھی جب کوڈ آف لا کی طرح بھی چلتے ہیں, کوئی کاغذ کا ٹکڑا لے آتا ہے, ہم اس پہ کچھ زیادہ اس پہ نہیں رکھتے ہیں. اصلی بات ہے ایک چیز ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں ابھی رات ہے میں کاغذ کا ٹکڑا پیش کروں گا, ہم آنکھیں تو نہیں چرائیں گے کہ رات نہیں ہے دن ہے. تو ہمیں اس کاغذ کے ٹکڑے سے ہمیں کوئی, آپ جو کاغذ ٹکڑا نہ بھی دیتے, میں یہاں بھی جاتا ہوں, مگر اگر آپ نے الیکشن کروا لیے ہوتے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے. چلیں آپ نے کچھ وائلیشن کی, اگر کوئی پینلٹی لگتی ہے لگا دیں, اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹی کو ختم کر دیں یا کچھ کر دیں یا ڈی سیٹ کر دیں. تو بات اصلی کاغذ کے ٹکڑے کی نہیں ہو رہی ہے, بات اصلی جو ہو رہی ہے وہ ایک بنیادی حقوق, جب آپ جس کی جنگ لڑ رہے ہیں آرٹیکل 17 میں, تو وہ بنیادی حقوق آپ اپنے ممبران کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. آپ کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آپ نے بنیادی حقوق چھین لیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک ان کے صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. کہاں الیکشن ہو رہا ہے, نامینیشن پیپر کا میں ایک اسپیسیمن ہی دکھا دیں کہ یہ تھا, اتنے لوگوں نے فائل کیا, اتنے لوگوں نے کنٹیسٹ کیا, ساروں کو آپ لے آئے کہ جی ان الیکٹڈ آ گئے. تو 50 کے زیادہ لوگ آپ دکھا رہے ہیں, 50 سے زیادہ میرا خیال ہے اپوز آئے پورے پاکستان میں. اب 50 لوگوں کے کوئی نامینیشن فارم کوئی آپ نے فائل کی ہوں گے, کوئی ریجیکٹ ہوئے ہوں گے, کوئی اپیلیں ہوئی ہوں گی نامینیشن کی. سر لیٹ اس ناؤ, دیکھیے ڈکٹیٹرشپس کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ گھر سے ہوتا ہے. جب بچہ کی بات پیرنٹ سنتے ہیں, ناجائز باتیں ہیں, جب کسی بڑے کی ناجائز بات وہ سنتے ہیں, پھر وہ بات باہر بھی جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا ہے باہر جا کے جمہوریت ہو جاتی ہے, گھر میں ڈکٹیٹرشپ رہے گی. اب دیکھیے انگلستان میں ابھی الیکشن ہوا ہے, الیکشن نہیں ہوا ہے, وہ ان کی اپنی پارٹی نے مسترد کر دیا. پہلے وہ تھے کیمرون, پھر بورس جانسن آئے, انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے, پھر اس کے بعد الزبتھ ٹرس آئیں, ان کو مسترد کر دیا. اب جو موجودہ پرائم منسٹر رشی سوناک, یہ سب اپنی پارٹی کے تھے اور ان کے مخالفت ہوئی ایک دوسرے سے, بیان بازی ہوئی, ٹیلی ویژن پہ بھی آئے, سب کچھ آیا. تو یہ تو اگر ایسی کسی کو کاغذ کے ٹکڑے پہ کہتے ہیں جی رشی سوناک صاحب بن گئے پرائم منسٹر, تو آپ کے خیال میں انگلستان کے لوگ اس کو قبول کر لیتے یا ان کے اپنی کے پارٹی کے لوگ اس کو قبول کر لیتے؟ وہ الیکشن ہوئے نا باقاعدہ, ان کی ود ان انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے نا. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکل باتوں میں ہم بالکل نہیں جا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں 100% کھڑے ہیں. باقی اب ان کے سارے مسترد کر دیں گے آرگیومنٹ, ٹیکنیکل باتیں, مگر بنیادی بات دکھا دیں گے الیکشن ہوا بس. ٹھیک ہے جی, یہ سر. اچھا علی ظفر صاحب, یہ جو ڈاکیومنٹس, علی ظفر صاحب ایک جی, جو آپ بتا رہے ہیں کہ فارم سبمٹ ہوئے تھے الیکشن کے لیے, تو وہ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو دے کیم ٹو نو کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہی نہیں ہے,
تو یہ مخصوص لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ ڈیٹ ہے فارم جمع کرانے کی, اسی ڈیٹ پہ اسکروٹی اینڈ ایوری تھنگ واز ڈن. اچھا ایک کام کریں آپ ذرا, کمپیوٹر جس کے پاس ہے یہ ذرا چیک کیجئے, ان کی ویب سائٹ ہے insaf.pk, یا آپ کے لٹریٹ پہ لکھیے www.insaf.pk. کوئی نامینیشن پیپر ہے اس پہ؟ صرف نامینیشن پیپر. جی یور آنر فائل کر نہیں, ذرا آن کریں, ویب سائٹ آن کریں, ویب سائٹ آن کریں www.insaf.pk کھولیں. کیا ویب سائٹ نہیں ہے یہ؟ یور آنر جی اچھا ویب سائٹ ہے, مجھے بتائیں. یہ ان سے ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں. ویب سائٹ کھولی یہ میں آپ کو سر ایک سی ایم سی, ایک سیکنڈ آپ کی ویب سائٹ دیکھ لیتے ہیں. بولو نامینیشن فارم اوکے نہیں ہے نا, فارم تو نہیں ڈالے ہوں گے, نامینیشن فارم تو نہیں ڈالتے, ڈاؤن لوڈ کر کے بھرنا ہوگا. ہاں اسپیسیمن جو ہے, ہاں جو اسپیسیمن ہوتا ہے نا, اسپیسیمن نامینیشن. اب ہم بھی اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ہم کو دے دیتے ہیں کہ جس کو اپلائی کرنا ہے لا کلرکس کے لیے, وہ پیج 34 پہ جو آپ کو پیپر بک دی ہے سر, بلینک فارم جو اس پہ تو پیجنگ نہیں ہے. کون سی پیپر بک؟ آپ کہہ رہے ہیں 8.5 لاکھ ممبرز ہیں آپ کے, اگر 8.5 لاکھ میں سے اگر کسی کو بھرنا ہو فارم, وہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے آپ کا. ایک آپ نہ بولیے نا, ٹیک دی پرنٹ آؤٹ فرام دی ویب یہ سائٹ, کہہ رہے ہیں سر دی بلینکس. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی ظفر صاحب, میں ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہوں نا, آپ ہماری ویب سائٹ ابھی کھول لیجئے. جی جتنے ملازمین کوئی نوکری کی ہم فارم ڈال دیتے ہیں, اسپیسیمن فارم, کہ اب یہ نامینیشن پیپر ہے. خیر ہمارا تو الیکشن نہیں ہوتا, ہمارے جو اپلیکیشن ہے, آپ کی ویب سائٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی فارم نہیں ہے. سر جو انسٹرکشنز دی ہیں انہوں نے, وہ یہ بات نہیں, یہ فیکٹ کی بات ہے. وہ کہ ویب سائٹ انسٹرکشنز کون دے رہا, آپ خود ہیں پارٹی. نامینیشن فارمز جو ہیں وہ اویلیبل تھے 4 سیکٹریٹ آفسز میں, جو اسلام آباد, پشاور, بلوچستان, سندھ, لاہور تھے. اور نمبر 2 وہ ویب سائٹ پہ بھی تھے. اگر آپ اجازت دیں ابھی کھولیے, آپ کے سامنے دکھا دیں کو ویب سائٹ, آپ کلک کر کے دکھا دینا. جب الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ والا پروسیس جو ہے, جس جگہ الیکشن کس طرح ہوا, کیسے ہوا, وہ سارا کا سارا اس ایپلیکیشن. آپ کا جو الیکشن پروگرام ہے نا, اس میں تو ایک دن کا ہی تو ٹائم ہے نامینیشن کا, سیم ڈے جس تاریخ کو نوٹس ایشو ہو, یہ صحیح بات ہے, اسی دن نامینیشن ڈالنا ہے. جی وہ فارم ملیں گے کہاں سے؟ تو وہ آدمی وہاں سے کوئٹہ والا نے فارم لیا آپ کے لوکل سیکریٹریٹ سے. جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں آپ نے بتایا دنیا کو کہ آپ ہمارے لوکل سیکریٹریٹ سے کلیکٹ کر لیں نامینیشن پیپر؟ سر وہ جتنے ہمارے پارٹی ممبرز ہیں, دے آر فلی اویئر آف ویئر آفسز آر, لوکل آفسز آر. ہم دیکھیں زبانی باتوں پہ نہیں جاتے, آپ اتنے وائڈ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی بیکنگ, کوئی کاغذ کا ٹکڑا کچھ تو دکھا دینا. وہ دکھائیں کہ جی آپ جا کے وہاں سے کلیکٹ کرو. وہ کوئٹہ والا پھر اس کو جمع کدھر کرے گا؟ اسلام آباد میں کرے گا, کوئٹہ میں کرے گا, کہاں پھینکے گا؟ نامینیشن پیپر اسلام آباد سے آئیں گے, پھر وہ اسلام آباد آنا پڑے گا اس کو. نامینیشن فارمز ٹو بی ریسیو, آپ کا الیکشن شیڈیول ہے جو میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں. جی یہ 29/11/2023 کو ہی ریلیز ہوا ہے, جی ایشو ہوا ہے. جی اور آپ نے نامینیشن فارم بھی اسی دن کو انوائٹ کر لیا 29/11 کو ہی. جی اور نامینیشن فارم کو ریسیو ہونا ہے 1/12 کو ایٹ اسلام آباد. جی سو there were 3 days, اور کسی کو بھی روکا نہیں ہم نے. they were also available. نامینیشن فارم کا اصول جو ہے نا وہ نہیں لکھا. فیس کتنی؟ 50,000. 50,000. جی ہاں 50,000. اب دیکھیے آپ 50,000 وہ دکھائیے, بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے؟ اس میں تو خیر لکھا نہیں ہے کچھ بھی آپ کے شیڈیول میں. جی بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے؟ کیش میں لیے سر. کدھر ہیں وہ پیسے؟ کس کی کیش پہ کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اکاؤنٹ میں دینا ہوں گے, کچھ تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دینا. بینک ڈپازٹ 50,000 روپے کی اس نے کر دی. ایکسپلین کر دوں کہ کیسے ہم نے پروسیس. اس کے علاوہ بھی دیکھیں نامینیشن فارم آپ 50,012 کو دیکھ رہے ہیں نا, تھوڑا سا فزیکلی پاسبل نہیں لگ رہا ہے مجھے. یہ مطلب یہ اگر فرض کیجیے پروسیس جو ہے یہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو آپ پلیز, کیونکہ دیکھیں لا کے مطابق چلنا ہے, ویسے اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر
माजी में भी ये चीजें होती रही हैं कि अगर आप बगैर लॉ को देखे फैसले करें तो एटलीस्ट आई एम नॉट रेडी टू दैट. क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करें आप, अगर आप कर सकते हैं तो. सर ये जो है ना, जो हमारे बैरिस्टर साहब और जो सी हैं, आप देख लीजिए, आप उन पे बर्डन ना डालिए, वो हम आप पे रखना चाहते करते हैं प्रोसेस. प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं अपना शेड्यूल है, प्रोसेस क्या है. आपसे बात हो रही है ना, इट्स तो मैं अगर मेरे से बात हो रही है सर, तो लेट अस स्टार्ट विद देख लें साथ खड़े में आपके, बेशक देखें, ये तो पेपर आपके हैं, हम अपने पास से थोड़ी जनरेट कर रहे हैं पेपर. तो बिल्कुल ये है 90 पे आप देखिए, इसमें देखिए फिजिकली कोई हरक्यूलिस किस्म की कोई एक्सरसाइज हो सकती थी तो हो सकती थी. अब आप पढ़े पहले ये देखिए जी, 29/11 का लेटर इशू होता है और 29/11 ही नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर्म है. चले मान लिया ये पहले दिन हो गई. एक सेकंड यार रुक जाए सर, प्लीज वन बाय वन. 29 को इसका मतलब है कि हमने पहला प्रोसेस फॉलो कर दिया. नॉमिनेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल. प्लीज लेट मी explain to you, Right. you can answer that. ठीक है. Number 2 पे है nomination forms to be received by returning officer at Islamabad. ठीक है. For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. 8.5 लाख लोगों के अगर फॉर्म आएंगे इलेक्शन में या कंटेस्ट करने में, या चले 50,000 भी आएंगे, तो वो आने चाहिए 1/12 को. ठीक है. और अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 1/12, यानी एक फर्ज कीजिए कि आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं, आप भी मेंबर हैं, आप कंटेस्ट करना चाहते हैं, आपका रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म. जिस दिन फॉर्म रिजेक्ट होगा उसी दिन आपको अपील फाइल करना है. अब वो इस्लामाबाद वाले में अपील फाइल होगी, बलूचिस्तान से भी, पिशावर से भी, कराची से भी, पंजाब, लाहौर, सारी जगहों से. ये एक दिन करना है, दोनों दिन. ठीक है ना. डिस्प्ले ऑफ नेम कंटेस्टिंग पैनल भी उसी दिन लगना है 1/12 को. ठीक है. अपील कोई मैं इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा था, दिस इज हाउ इट इज. वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ानदान में शामिल हो रहे हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, हम एक सियासी ख़ानदान हैं और हमारा जो ताल्लुक़ है इस शहर मुल्तान के साथ, आपको मालूम है, ये अब 3 नस्लों से चलता आ रहा है. और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिल के जदोजहद करेंगे. हम मिल के जब जदोजहद करते हैं तो हम ना सिर्फ मुल्तान के पूरे मुल्तान की आवाज़ बनेंगे, मुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पूरे वसेब की नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क का नुमाइंदगी करेंगे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस खित्ते के लिए, हमारा वसेब के लिए जो मेहनत किया है, वो जो काम किया है, वो आपके सामने है. गिलानी साहब यहाँ मुल्तान से हमने वज़ीर आज़म भी बनाया और गिलानी साहब ने मुल्तान को अपना दौर में, जो ना सिर्फ मुल्तान में मगर पूरा जनूबी पंजाब में, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार था कि जो हमें आपको परसेंटेज मिलना चाहिए PSDP का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत 2008 से लेके 2013 तक, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हम उस परसेंटेज पे पहुँचे हैं. हम यहाँ काम करने चाहते हैं. आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब के जो जदोजहद है उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार रहा, जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म था, तो हमने सेनेट से भी करारदाद पास किए और इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद जारी रहेगी. मैंने इस इलेक्शन के लिए जो पाकिस्तान के अवाम के लिए अवामी मुआशी मुआहिदा, हमारा 10 निकाती अवामी मुआशी मुआहिदा जो हमारा और पाकिस्तान के अवाम से ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे. और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्तान के तमाम घर जाके पीपल्स पार्टी की मंशूर को, पीपल्स पार्टी की 10 निकाती एजेंडा को मुल्तान के अवाम को बताएंगे कि हम उनकी तनख्वाह को डबल करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हम उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाएं. हम चाहते हैं कि उनका तालीम भी मुफ्त हो. हम चाहते हैं कि सेहत के इलाज, जैसे हमने शक्कर नैना CBD बना
دیا. ویسے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ملتان میں اس قسم کے ادارے ہوں. ہم نے جہاں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مزدوروں کو بینظیر مزدور کارڈ کے تھرو ویسی مالی مدد پہنچائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسانوں کو اسی طریقے سے بینظیر کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی ان کو مالی مدد پہنچائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کو یوتھ کارڈ کے تھرو نہ صرف مالی مدد پہنچائیں گے, انہیں وہ سکلز دیں گے, انہیں وہ تعلیم دیں گے, انہیں وہ جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ پورا کریں گے تاکہ وہ خود وہ روزگار کے مواقع کے فائدہ لے سکے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان واحد سیاسی جماعت ہے جس کا جو مسائل کے مطابق مسائل کی جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس الیکشن حصہ لے رہے ہیں. پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اتحاد لگا کے عوامی حکومت بنائیں جس سے ہم آپ کے مسائل کا حل کر سکیں. باقی سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. ایک جیل سے بچنا چاہتا ہے, دوسرا جیل سے نکلنا چاہتا ہے. ہم ہی ہیں جو آپ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, نسلوں سے کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے اب جدوجہد کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. جو مرضی ہو, لیگلی تو الیکشن ہے, اور 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ 26 کو ہم ملتان واپس آئیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ملتان کا جلسہ ہوگا. اس میں بھی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, ملتان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں. اب اس پرانا سیاست کو, اس نفرت اور تقسیم کو, سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ دے پاکستان پیپلز پارٹی. کیوں لگتی ہے صرف ان کو ایک کام لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے, اٹھ کے آپ کے سوال کا بہت شکریہ. ہمارا تو یہ جو میرا بھائی نے بات کیا ہے پیچھے, ہمارا تو صرف یہی خواہش ہے کہ ہم عوام کا لادلہ بنے. عوام کی طاقت کا سرچشمہ ہے, یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں شاید وہ واحد سیاسی جماعت کا قائد ہوں جو کیمپین چلا رہا ہوں اس الیکشن میں. دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, میں صرف آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ ایک ہمیں maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was آپ not سے in نہیں any پوچھ رہے party. نا, آپ دیکھیں پرسنل نہ ہو نا, آپ تشریف رکھیں نا. یا تو کہ میں اپنا کیس آرگیو کروں گا. جی I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. کوئی پارٹی بھی تھے آپ؟ 2009 سے 22 تک پارٹی میں نہیں تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا تھا, نام بتا دیں نا. پیپلز پارٹی میں. تو اکبر احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے, بتا دیں. آپ دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کم از کم برداشت تو رکھیں. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے صرف 2018 میں. اب دکھائیں, میں بار بار یہ سوال پوچھ رہا ہوں, دکھا دیں. میں نے بھیجا ہے, دیا ہے سر ادھر ڈاکیومنٹ, آپ بھیج دیجیے. دکھائیے نا, یہ تو ہم کل سے پوچھ رہے ہیں بات کا. دے دیجیے جی, وہ آپ کو دے رہے ہیں سر ڈاکیومنٹ ٹرمینیشن لیٹر. تو پھر یہ کیوں اپنے پاس رکھے ہیں ہم جب سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سر, ناؤ ایک دکھائیے کس پیج پہ ہے ٹرمینیشن لیٹر. ٹرمینیشن کدھر ہے؟ ٹرمینیشن ہی ہمارے ساتھ ہے. اس پیج پہ. اچھا میں ممبرشپ, آپ پہلے پیج دکھائیے نا. بتائیں جی, ایک بات تو ختم کریں ہم اس کو. ٹرمینیشن نہیں ہے, پھر ان کو ہم گھر بھیجیں اکبر صاحب کو کہ آپ ہمیں کاپی ہے اس میں نہیں ہے سر. ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوگا نا, یا الگ سے دے رہے ہیں. جی ہم کل پیپر بک سر, آپ نے بتایا تھا کہ پیپر بک وائل وی آر آرگیونگ آپ کو آپ دے دیجیے, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پیپر بک لے آئیں. نہیں دیجیے, دیکھیں ایک چیز کو ختم کریں نا بات کو, پھر تو ان کی پھر آپ کی کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کریکٹ. بلا وجہ آ رہے ہیں جو پارٹی میں ہی نہیں ہے. کریکٹ.
Sir, termination, coming back. Coming back, show us, finish this point. Why are you ignoring our question? नहीं है हमारी पार्टी की. मैंने आपको भेजा था. सर वो नहीं, वो तो पुराना है ना. मैं आपको बताता हूँ कि राबिता ऐप है हमारे मेंबर कैसे बनते हैं. वो सेक्शन ये पढ़ा 201. This is how members are to be followed. अच्छा सर, according to my instructions, एक राब्ता ऐप है which can be viewed on the website also before this honorable court. राब्ता ऐप में जितने भी members हैं वो आप क्लिक करेंगे तो सारी मेंबरशिप लिस्ट आ जाती है. उस राब्ता ऐप की जो लिस्ट है उसके अंदर मेंबरशिप कार्ड्स भी इशू हुए हैं, फीस जिसने दी हुई है वो भी है, उस सब के नाम आपको उसमें आ जाएगा. दे आर वोटर मेंबर्स, दे आर द पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू वोट. If you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. सर वेबसाइट की कॉपी मैंने कहा. वेबसाइट इज नॉट एविडेंस. नो देन देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं. ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी कहिए ना. आप क्या सैटरडे को बैठे हुए, कल आपको बिला खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे आ जाइए. नॉट टेकिंग यू बाय सरप्राइज. आई एग्री सर. अच्छा फिर आई कांट टेक दैट डॉक्यूमेंट्स तो आप रिज्यूम कर लीजिए. नहीं अब आप दूसरी बात देखिए. मैं 209 पे आ रहा हूँ. नहीं 209 से अब आपने जो बात की है ना 205 पढ़िए. 215 है. नहीं 205 पढ़ी है जी. ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से. The member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So ये internal मामला है. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a No, it political doesn't party. have. You have to show. If he's not a member, show us from the record. ठीक है. That you followed the. ठीक है सर. If I can't show, तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है. If you are it will not change. If you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they are not members. No, we will not record any statement. That On what is basis all I will we can record such a statement? That is all I You can can say my statement may be recorded that the world is That square. is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement. देखिए अली ज़फ़र साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. बहुत अच्छा है. ठीक है. I appreciate Some that. people get very upset but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई. But the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म. ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंट मैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया. तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो 14 लोग अगर समझ आए तो भाई इतनी सी बात है. आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा, कमिंग बैक टू 209. एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं हैं. कह रहे हैं हो गए, मान ली उनकी बात. क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. दोनों बातें कैसे? मैं कह रहा हूँ दे नॉट मेंबर्स. माय स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड. आप कह रहे हैं कि सबूत दें. सीरियसली There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें. There must be some expulsion. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत, हम कह रहे हैं कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर. वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि दे नॉट मेंबर्स. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड who joined the party 2 years ago. वो ऐप से देख Shall के we देख give रहे him हैं. more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my arguments sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया. Certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored.
a commission shall 3 of this 209. Subsection 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. अब आप 215 पढ़ लीजिए, 215 पढ़ लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। Easily पढ़ के then this is the core issue whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue, बिल्कुल। ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है। 2151. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically, sir, पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे। Okay, ठीक है। A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209 or 210, the commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged whether the wordings of this section. I agree with this. Or this is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. I don't agree with the interpretation. 216 भी पढ़ लें। I agree with the section, but I don't agree 216 भी पढ़ लेते हैं with the interpretation. हाँ, जब आपकी पहले मुझे नहीं पता, पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी तो है कब आप लोग पूछें कि कब ब्रेक करेंगे, मतलब I'm good whenever you want to 5-7 मिनट के लिए करना चाहिए, 2 घंटे हुए जब थोड़ा सा और कर लें लंच ब्रेक। पढ़ लें एप्लीकेशन फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल, देख लेंगे कि वो आईनी तौर पे सही है नहीं। कानून आप लोग बनाते हैं ना, ये इलेक्शन एक्ट आज नहीं बना कि इस नई हुकूमत ने आगे एक इलेक्शन एक्ट बना दिया। चले ये भी 2017 का कानून है, तो पिछले इलेक्शन भी इसी एक्ट के तहत हुए। तो एक बुनियादी सी बात है, इलेक्शन आप करवा लें अपनी पार्टी में। अभी तक मुझे कोई चीज़ आप दिखा नहीं पा रहे हैं। कभी आप एक चीज़ दिखाते हैं तो दूसरी नहीं होती कि वो फीस है 50,000, कोई मुझे दिखाते हैं जी कैश में। किसको इतनी फीसें जमा की लोगों ने, पैसे घर ले गए, क्या किया, कब पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, तो वो दिखा देते कि जी ये देखिए अपने अकाउंट में पैसे डाले। मैं तो अभी उस पर आया नहीं, अब मैं अभी आ रहा हूँ उस पर। लेकिन अब आप हमें हर मसले में देखिए ऐसे देखिए, अब ये तो चलता रहेगा 6 दिन तक। हमने खान साहब को कह दिया था कि अब इसको बेशक हम आपको टाइम देंगे, फिर हम जजमेंट को सस्पेंड करेंगे।
تو اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیں تو ہم سنتے ہیں آپ کو, مگر پھر ہمیں سسپینڈ کرنا ہوگا ججمنٹ کو. ہم نے سسپینڈ نہیں کیا ججمنٹ کو اسی لیے بیکاز آئی تھاٹ کہ آپ کو اس کو انگزائٹی ہوگی کہ اس کو جلد فیصلہ ہو جائے. بہت یہ تو اب آپ اس کو وہ ہمیں سارے جو ہماری جو انگزائٹی ہے اس کو آپ اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. اب ادروائز آپ آرگیو کرتے رہیں گے مگر پھر وہ آپ کے پھر آپ یہ نہ گلا کیجیے گا کہ کیوں سسپینڈ کر دیا, پھر وہ اس کا نہیں کروں گا یہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی. آئی ول گو اسٹریٹ ٹو دس. اب میرا پہلا پوائنٹ سر ختم ہو گیا وچ از دس کہ اکارڈنگ ٹو مائی سبمیشن دیر از نو جورسڈکشن. اب میں آپ کا پوائنٹ پہ آتا ہوں ایڈریس کرنا یور فیلنگ کہ الیکشن نہیں ہوا. میں نے ایک پیپر بک دی ہے سر آپ کو اس وقت. جی جی دیے نا. جی 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 آپ کے سامنے ہوگی سر یہ والی نا. جی ہاں آپ نے فائل کی ہے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا ناؤ سر واٹ ہیپنز از میں نے شروع کیا تھا کہ اب 20 دن میں ہم نے الیکشن کرانے ہیں. تو یہ 28 نومبر کو ہمارے پاس جو پہلے جو ہماری ایک دا وے ٹو الیکشن کانسٹیٹیوشن میں سے 2 الیکشنز ہیں. ایک ہے چیئرمین کا, وہ چیئرمین کا الیکشن ہے, وہ سنگل الیکشن ہوتا ہے کہ آپ ایک 1 against 1. اور جو ایک ہے پینل الیکشن. پینل الیکشن مینس کہ آپ اکیلے نہیں آ سکتے, آپ ایک پینل لے کے آئیں گے. یعنی کہ آپ کہیں گے کہ میں جنرل سیکرٹری. دکھائیے نا چیئرمین کا الیکشن دکھائیے. جی اس میں کانسٹیٹیوشن یہ جو پیپر بک ہے اس میں بہت سارے پیپرز ہیں بھی نہیں جو آپ کے الیکشن کے پروسیس کے ہوتے ہیں جو کہ ہم سیٹسفائی ہونا چاہ رہے تھے, وہ ہے ہی نہیں اس میں. چیئرمین کا دکھائیں. چیئرمین لیٹس اسٹارٹ ود دی چیئرمین. کانسٹیٹیوشن نہیں یہ اس میں پیپر بک میں کہاں ہے چیئرمین کا؟ نہیں میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ الیکشن ہوتے ہیں ایک چیئرمین کا اور ایک پینل کا. ہم پڑھ چکے ہیں. جی ہم آپ کو ٹیکنیکلٹی سے نکالنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سر. وہ مخدوم صاحب ٹیکنیکلٹیز میں ہمیں لے گئے. وہ 5.1.1 آپ کے کانسٹیٹیوشن کا ہم نے زیادہ اس پہ وہ نہیں اہمیت دی. پھر آپ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں آپ کو. اب سے اس میں تو آپ نے خود ہی ایک یہ کٹنگ لگائی ہے کہ ایس بابر اکبر جو ہے وہ سیکریٹریٹ پہنچ گئے فارم لینے کے لیے. جی یہ تو خود ان کے جی جی وہ آئے تو ہم نے فارم ان کو there was no restriction on him. That is why we've shown it to you. اور ووٹر لسٹ الیکشن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرنی ہے. اکبر ایس بابر یہ جیو کی آپ نے لگائی ہے. جی وہ آ گئے تو اس کا مطلب وہ ان کو نامینیشن پیپرز اگر چاہیے تھے وہ لے لیتے. وہ انہوں نے نامینیشن پیپر فائل نہیں کیا. وہ تفریق پہ تو نہیں آئے ہو. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نامینیشن پیپر لینے گیا مجھے نہیں دیا. جی اب ہم کہہ رہے ہیں دیا, ہم کہہ رہے ہیں تیار سے کیا ہوتا ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے نا ایک سیکنڈ نا, آپ نے جب دیا نا تو 50,000 روپے کی فیس کا ہے وہ نہیں دی انہوں نے. نہیں دیکھیں نا ان کو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے ایز اے ممبر, سو اس لیے وہ ہی ڈنٹ کم اینڈ ہی ڈنٹ گیو, ہی کیم, ہی شوڈ دس. یہیں پہ میرا خیال ہے ان کے وکیل آپ کے اپنے بھی وکیل صاحب اگر یہ بہت سارے آپ ڈفرینٹ ویوز لے رہے ہیں نا. چیئرمین صاحب کچھ اور 50,000 روپے کہاں ہے آپ کی جناب الیکشن لڑنے کا فارم اگر رسید نہیں ہے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں نا. پہلی چیز تو یہ ہے سر ان کا ممبرشپ کارڈ کدھر ہے؟ ملارڈز ہے. آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ نے اس کی ممبرشپ کینسل کب کی. میرے پیپر میں جمع کرائی ہے جی, تمام جو کاغذ کہے تھے. کدھر ہے؟ میں نے ان کو بھی دیجیے. نہیں ابھی تو یہ نہیں ممبرشپ کینسل کرنے کی بات نہیں کر رہے, تو کہہ رہے آپ نے فارم لیا 50,000 روپے نہیں دیا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب نے کہا تھا طلب کیا جائے ریکارڈ میں سی پی کی ویڈیو فوٹیج کاپی دے دیں. جی ان کو ہم سنیں گے بعد میں آپ کو دیکھ. جی لیٹ ہم کمپلیٹ دی آرگیومنٹ. جی جی یہ جب تک دیکھ لیں گے آپ تسلی سے بیٹھ کے آپ نہیں بعد میں دیکھ لیں, مگر آپ اپنے کنکلوڈ کریں. میں کر رہا ہوں. اب سر ہم نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کیا سر, جو آپ کے سامنے ہے Annex 5 میں جو آپ نے پڑھا, جس میں ہم نے یہ کہا کہ جی اناؤنسمنٹ سے پڑھے جب یہ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ الیکشن کر رہے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ بریکنگ نیوز آئی, پھر آگے آنے چلتے جائے. سو آن سر فرسٹ Annex 1 دیکھیں اگر تو 28 نومبر 2023 it was announced in the public کہ ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. So 28 November 2023 was the first announcement کہ یہ intra party elections ہونے, which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact کہ elections ہونے جا رہے ہیں. And Annex 2 اگر آپ دیکھیں تو the next day
it was announced that chairman kaun hoga PTI ka nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, was also published on the news the next day. Now, sir, 29th ko it was officially announced. In fact, I was given the task to announce, which is Annex 3, कि आप जो है Saturday को announce कर दें कि intra-party elections होंगे. This is now Annex 3 on 29th November 2023. So I announced it on the media. हालांकि ज़रूरत नहीं है कि आप TV media पे करें, लेकिन we, for the sake of shortness of time, announced it to the media on 29th November 2023. And हमने कहा कि हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं. Then, Your Lordship, this is now 29th November. Thereafter, सारा न्यूज़ में आया. Then the next, on 29th, on the same day. Which page are you on? Now, Your Lordship, I've skipped Annex 4. I've come to Annex 5. नहीं, Annex 4 ये क्या, ये तो कोई न्यूज़पेपर की खबर है. वो न्यूज़पेपर में सारा आ रहा था कि जिस सैटरडे को इलेक्शन होने जा रहा है. नहीं, where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as the chairman? Where is that letter? Page 2. If you letter नहीं सर, वो न्यूज़ में आया था. हमने बताया था ना. नहीं, तो ये हम कैसे ये बात तस्लीम कर लें? देखिए, हम अब न्यूज़ में तो नहीं चलेंगे ना. ठीक है, but I'm just saying कि I'm looking at now the facts as they were. आप देखिए, आप बुरा ना मानिए. जी जी. We're not casting aspersions. Right. Please don't misunderstand us. जी जी. How can we even assume this, that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. कोई नोट हो जाएगा ना, I hereby nominate. कुछ तो दिखा दें. नहीं, इसका नॉमिनेशन नहीं होती सर. वो नॉमिनेशन पेपर पे जाके साइन करेंगे. He was a candidate which was put up. Let us put it this way. He was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You're an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sir? He's a founding member. Because देखिए ये बातें ये आप बस कह रहे हैं ना. जी, कह रहा हूँ. उसके अलावा हमारे पास कोई कागज कुछ नहीं है ना. जी. देखिए, खान साहब is a founding member. You are an older member, senator. मतलब, so these questions also arise. Tomorrow, Mr. Imran Khan comes out and says, "I never nominated him." Then. That is an observation, Your Lordship. I'm just taking Your Lordship through this now, the dates. So, Your Lordship, 29th ko phir the next page, Annex 5, is the 29th ko the Federal Chief Election Commissioner who was appointed, he published a schedule. And the schedule jo hai sir, it is with the approval of the Election Commission. Election Commission has 6 people in it. 6 people जिनके नाम कल तक हमें नहीं किसी ने जी मैं बताता हूँ जी नाम. इसमें लगी कौन से पेज? काजी अनवर साहब हैं. ये फिर आप देखिए अली जफर साहब, आप डिटेल्स में जा रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो मखदूम अली खान साहब. ठीक है. नहीं, अगर आप वी डोंट माइंड. नहीं, वी आर ट्राइंग नॉट टू गेट इनटू दीज माइनर डिटेल्स. चलो नहीं भी क्या, कोई मसला नहीं है. आई अंडरस्टैंड. तो अगर आप जाएंगे तो देन यू आर ऑन द सेम पेज विद मिस्टर मखदूम अली खान एंड his argument and a substantial part of the order of the Election Commission of Pakistan is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand Your Lordship's just thinking aloud, I'm not particularly impressed with that. Correct. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into the details, then you're playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your Lordship, the next page is the Federal Election. Federal Election Commission. The next page, and then
So these are the relevant. Then on Annex 6, Your Lordship will see. Mr. Niazullah Khan Niazi, is he an old PTI member? G. He is an old PTI member. When did he become join PTI? नहीं बताएंगे PTI कब ज्वाइन किया? PTI कब ज्वाइन मुझे बताइए. आपसे नहीं पूछे ना, आप उनको बता दें प्लीज. 2009. तो देखिए ना, देखिए सब नए नए लोग आ रहे हैं ना, तो ये भी जरा आप नजर में रखें ना बात को. तो पुराने लोग कहाँ गए सारे आपके? मतलब ये भी तो आई डोंट नो, मतलब यू नो, देखिए you whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI. ठीक है, तो आप जैसे लोग होते तो कोई ज्यादा शक भी नहीं होता, मगर जब नए चेहरे आ जाएं एकदम से सारे, तो फिर इज इट ये भी तो हो सकता है ना, एलीट कैप्चर हम कहते हैं, पॉलिटिकल कैप्चर भी हो सकता है और ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी. So we have to be very cognizant of a member's rights, not too concerned, but generally yes, election हो गया खत्म, या कोई कंप्लेंट आया, अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेंट ही ना करे, कोई मेंबर करे नहीं, तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कंप्लेंट करो, या इलेक्शन कमीशन जाके उसके घर में घुसे. ये तो आपको बार बार कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लो. ठीक. That, I mean, I fully appreciate what Your Lordship is saying. So I'm taking Your Lordship through the factual position right now. जी फरमाइए. ताकि Your Lordship at least get satisfied कि एक election का process हुआ है, and not going into the nitty-gritty of it. Now, Your Lordship, उसके बाद अब question arose के nomination papers. So what was done was nomination papers की copies हैं. इधर. So nomination forms की जो अगर from page 34 पे चले जाएं, 34, तो these were the forms that were available. It's simple one pager. एक फॉर्मेट लगाया उसका, I so and so CNIC नंबर डालना होता है, स्टैंडिंग मेंबर ऑफ इतना, प्रपोज द नेम ऑफ सो एंड सो, एंड एक उसका सेकेंडर हो जाएगा, प्रपोजर हो जाएगा. दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म. एंड देन उसके साथ नेक्स्ट पेज अगर आप देखें, पेज 35 देखें, तो ये पेज 35 पे आपको नजर आएगा कि एक पैनल फॉर्म में इस तरह फिर साइन होके आता है, ऑल द पैनलिस्ट साइन. सो योर लॉर्डशिप कैन सी कि ये जो आपने 34 पे दिखाया है, ये किसका है? उमर अयूब खान का. जी, दिस इज हिज पैनल. उमर अयूब खान का नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुआ है 1 दिसंबर 2023 को, and it has been received at Islamabad and after scrutiny has been accepted. और उसके साथ पेज 35 पे सर, because it's a panel election, तो उसने अपना पैनल भी दे दिया. Your Lordship can see the panel that has been given. दूसरे पैनल के पेपर का है जी, दूसरा पैनल, दूसरा कोई नहीं आया. No other panel came like this. So this was one panel that came only. ये तो टोटल 15 आदमी का पैनल है. जी, ये जीता है. ये जीता है. तो ये जो आपके वो आपने जो लिस्ट भेजी है वहाँ पे पूरे सूबों के मुताबिक, उसका टोटल नंबर 91 है जो आपके ऑफिस में अलग है सर. हर पैनल अलग से आया. इसी पर दिस इज द फॉर्मेट. 91 पर्सन्स आर इलेक्टेड एंड अपोज. 91 है. करेक्ट. आपने जो इलेक्शन को दिया एनसीपी को, एवरी पर्सन हैज द सेम काइंड ऑफ फॉर्म. नहीं, पैनल जो है आपके कितने थे ये नहीं समझ आ रहा ना. आपकी पेपर बुक से आपने एक उमर अयूब खान, ये सेंट्रल था सर, एक पैनल एवरी प्रोविंस, मगर जो टोटल नंबर ऑफ अनअपोज कैंडिडेट आपके पास जीते हैं वो 91 है पूरे इन टोटलिटी. टोटल पैनल्स थे सर. टोटल पैनल कितने? हर सूबे के लिए एक पैनल. टोटल पैनल टोटल एक पैनल आया. 5 पैनल थे. उसमें जो जी आप सर 4 सूबों के लिए पैनल्स थे. 20 पर 20 बंद हो गए. इसकी डिटेल ही नहीं है ना उसमें, समझ ही नहीं आ रहा. आपने एक पैनल 13 आदमियों का लगा दिया जबकि अनअपोज आए 91. कौन से बाकियों का भी देते हैं. उन्होंने एक फॉर्म लगाया आपने, वो भी कोई शहरोज अहमद है, उन्होंने इनको प्रपोज किया है उमर अयूब खान को. ये है सेंट्रल पैनल का. इसी तरह पैनल क्या मतलब, क्या लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? नहीं, अकेले नहीं लड़ सकते. क्यों? दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नहीं.
Constitution says کہ آپ کے پینل کے فارم میں آ سکتے ہیں آپ. So if I want for example to say کہ جی میں نے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا لڑنا ہے, I can't come alone. تو یہ جمہوریت کے عین مطابق ہے سر ایسے تو ہوتا ہے کہ پینل ہوتا ہے, مگر پھر بھی پینل کو ووٹ تو کرتے نا لوگ. اب باہر کے بھی الیکشن ہوتا ہے, سب کو پتا ہے یہ فلاں کا پینل ہے, فلاں کا پینل, مگر سب انڈیویجولی فائل کرتے ہیں. انڈیویجول ہے, یہاں انڈیویجول نہیں ہے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات. وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے, ان کی وابستگی ایک نظریہ, ایک سوچ یا ایک شخص کے ساتھ ہے, وہ تو سمجھ آ گئی. مگر الیکشن تو پھر بھی ہوتے ہیں نا, سب کو انڈیویجولی لڑنا ہوتا ہے. پینل کے 3 ممبر آ گئے, 2 رہ گئے, ایسے اکثر ہم دیکھتے ہیں. ہونا چاہیے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, میں ایسی عجیب سی بات ہے. تو یہ جمہوریت کے برعکس نہیں ہے, 4 لوگوں نے بیٹھ کر کے پوری پارٹی بانٹ لی, تمہارا یہ پینل, میرا یہ پینل, ختم, الیکشن ہو گیا. سر آپ کو یاد ہوگا, آئی ڈونٹ نو آپ کلب کے ممبر ہیں کہ نہیں, بٹ کچھ کلبز میں ہوتا ہے لائک جمخانہ, جہاں پینل آتا ہے اور اس میں وہ آپ ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہے ڈفرنٹ, لائک جماعت اسلامی کا تو بالکل ہی ڈفرنٹ ہے. پینل آتے ہیں ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر آپ کے پاس وہ 91 جو ہے نا, وہ بھی نظر آ رہا ہے, وہ بھی ابھی دے دیتے ہیں. جیسے 13 آدمیوں کا آپ یہ لگایا ہے, جو عمر ایوب خان صاحب کا جو پینل ہے, بس وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. 91 کا پتہ ہی نہیں ہے جو ہے نا, وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. Now sir, coming back to that, آپ کے مطابق کتنے پینل لڑے الیکشن؟ ٹوٹل سر 5, ایک سینٹرل اور 4 صوبے, اور ایک پینل ہر صوبے سے. ایسا تھا تو آپ کو سارے پیپر لگا دینے چاہیے تھے نا. اب آپ پتہ نہیں کب لگائیں گے پیپر. ابھی آ رہے ہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. میں نے ریکویسٹ کل کی تھی, بٹ وہ I take the blame for it sir. I take the blame for not filing those documents in time. میں نے کہا تو تھا, لیکن وہ آئے نہیں ابھی تک, آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. انفیکٹ آپ کی پارٹی لگتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے معاملے میں ذرا کمزور سی ہے. کوئی ڈاکیومنٹ آپ مانگتے ہیں تو آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں, ابھی آ جائیں گے, موجود نہیں ہے. اب یہ والا ایک آ گیا, باقی 4 کے بھی آ جائیں گے, ابھی آ جاتے ہیں. میں نے کہا ہے بیرسٹر صاحب کو کہ ابھی کرتے ہیں. ای سی پی کو سارا ریکارڈ ہم نے سبمٹ کر دیا, کل فائل کیا. ہمارا سینٹرل آفس لاک ہوا ہے, ای سی پی کے ریکارڈ میں ہے, یہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ آپ I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. looks like it. ان کو بولے تشریف رکھے تھے کہ وہ دیکھیں they are individuals, ہم ان کہنا نہیں چاہتے نا, because you are your own person. یا تو وہ خود آرگیو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. ایکچولی چیئرمین صاحب جو ہے وہ لائر بھی ہے, تو وہ اس لیے وہ ان کو آرام سے سن نہیں پا رہے. الیکشن کیسے ہوا, کس طرح پینل بنے. ہم آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک, یا تو علی ظفر صاحب کو کہیں وہ میرے وکیل نہیں ہیں, پھر آپ کو سنیں گے. وہ تو سارے ٹھیک ہے, آپ تسلی رکھیں نا, کلیریفیکیشن ہوگی تو آپ تسلی رکھیے نا. ایسے تو آپ کو یہ سینئر وکیل ایسے تو نہ کریں نا. علی ظفر صاحب آپ سے نہیں پوچھا ہے کچھ, ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں, آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سر, تو ہم اگر نئے چہرے اگر آئے ہیں تو پارٹی میں 2006 سے 9 سے ہوں. آپ یہ باتیں مجھے, میں ساری باتیں میں تو یاد ہے. I apologize sir, یہ ایکچولی ہوتا ہی ہے. غصہ سنا ہے, میں نے 3 سال جناب کے سامنے پیش ہوا ہوں, وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے کہ میں میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا, یہ مجھے پتا ہے. Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. If this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. آپ بیٹھ جائیے نا, کوئی بات نہیں, آپ سے کلیریفیکیشن. We are not even asking him anything. پوچھ لیں گے آپ سے. I mean, if he this just show, what can I say? نہیں, I think میں نے تو ایز میرا بیٹا جناب کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہے, آپ نے اس سے بھی PTI کے کوشچن پوچھے ہیں, لا کلرک کے, مجھے پتا ہے سارا. Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he is not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine, we've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself.
myself, in fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. वो तो बिल्कुल है. certain question of law तो हमने आपसे पूछे हैं ना पूछे तो फिर Absolutely, sir, and that is the way it should be. That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to. You've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition. We said hold the election. Eighth survey wali petition. And you have never put your party. Whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I mean, I don't know. I mean, I've always found you very professional in your. Sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some. That's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but. If you don't ask a question, how will you understand a case? मेरी तरफ से तो I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. And I half an hour break, lunch break करने? ठीक है sir. Okay. Thank you. हाँ, half an hour. टाइम बता दीजिए. Half an hour. Thank you. So 1 minute. Thank you sir. PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान के केस पर सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत तक मुलाहिजा कर रहे थे। इस दौरान बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से अपने दलाइल दिए गए, जिस पर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और समाअत के हवाला आपसे शेयर करें, जिस पर अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन में क्या तरीक़ाकार अपनाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अयूब खान के दौर से शुरू कर देते हैं। इस हवाले से आपको बताया कि इस समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर भी मौजूद रहे और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पहले गैर जमाती इलेक्शन हुए, हम इन हक़ाइक़ से आगाह हैं, इस वक्त किसकी हुकूमत थी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। PCO के हलफ को भी चैलेंज नहीं किया गया, चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये नहीं कह सकते PCO का इतलाक़ आज भी हो सकता है और इस दौरान दलाइल भी जारी रहे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आप ये भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि आपके मुखालिफ हुकूमत में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया। इकरामुल्लाह जोया, बताइएगा कि मजमूई तौर पर बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से क्या दलाइल रखे गए और उस पर इस्तफ़सार क्या किया गया मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से? चीफ जस्टिस की जानिब से अगर मैं बात करूँ उनके रिमार्क्स के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें कोई तो कागज़ दिखाएं जिसमें इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाया गया हो। उसके हवाले से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगे गए, जिस पर जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने भी कहा कि लगता है कि आपकी पार्टी दस्तावेज़ात के मामले में थोड़ी कमज़ोर है, जबकि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और गौहर अली खान रोस्टम पर आ गए और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके वकील अली ज़फ़र हैं तो आप कह दें कि अली ज़फ़र आपके वकील नहीं है। और इस हवाले से जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो समाअत चल रही है उसमें चीफ जस्टिस की जानिब से भी इंतहाई अहम रिमार्क्स जो है वो इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके हवाले से आए, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 29 नवंबर को फेडरल इलेक्शन कमीशन को नामजद किया गया, जबकि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी क्या PTI के मेंबर हैं। चीफ जस्टिस का बैरिस्टर अली ज़फ़र से इस्तफ़सार किया गया, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जी नियाज़ुल्लाह नियाज़ी PTI के 2009 से मेंबर हैं, जबकि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें ना सब नए चेहरे आ रहे हैं, पुराने लोग कहाँ गए हैं, ये सवाल पूछा गया। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि उमर अयूब के पैनल ने कागजात 1 दिसंबर को जमा हुआ, जबकि पार्टी इंतखाबात में और कोई पैनल आया। जस्टिस मोहम्मद अली मदन की जानिब से सवाल पूछा गया, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि एक ही पैनल था, वो जीत गया। पैनल में 15 लोग थे जो मुंतखब हुए। ये बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत में अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि हमने मीडिया पर ऐलान करवाया कि पार्टी इंतखाबात करवा रही हैं, जबकि चेयरमैन वो खत दिखाएं जिसके तहत इमरान खान ने गौहर अली खान को चेयरमैन नामजद किया। ये चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि वो मीडिया में आया था और चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह तो हम नहीं मान सकते, कागज़ पर तो कुछ हमें जो है वो दिखाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि आपने उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए कोई तो नोटिफिकेशन जारी किया होगा। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हमें कोई खत या कोई नोटिफिकेशन दिखा दे, मीडिया की खबरों पर नहीं चल सकते। और आज की जो समाअत थी उसमें जो है वो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन एक्ट आज नहीं जी करामुल्लाह जो इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
10 जनवरी को लकी मरवत